بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس اردبیلی جن کی خصوصیت یہ تھی، امیر کائنات کے حرم میں جب آپ داخل ہوتے زیارت کے لیے تو آپ کے بائیں جانب مقدس اردبیلی کی قبر ہے جو امیر المومنین کی گویا حرم ہی کا حصہ ہے۔ کیا عظیم مجتہد تھے کہ جن کا نام ان کی زندگی کے اس تقدس کی وجہ سے مقدس پڑ گیا، ورنہ نام ان کا مقدس نہیں تھا، نام ان کا احمد تھا۔ اس قدر مقدس تھے اپنے عمل میں کہ زندگی میں کبھی واجب اور مستحب کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیا، کوئی مباح کام بھی نہیں کیا، مگر یہ کہ خوشنودی خدا کے لیے کر کے اسے بھی مستحب بنایا۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی مشکل میں آتے تھے تو امیر المومنین کے حرم میں جاتے تھے۔ آج امیر المومنین کا حرم 24 گھنٹے کے لیے کھلا ہے، مگر کچھ سالوں پہلے بھی لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا جب حالات ایسے نہیں تھے، رات کے وقت امیر المومنین کا حرم بند ہو جایا کرتا تھا۔ پرانے زمانے میں بھی رات کے وقت حرم بند ہو جاتا تھا اور شب نماز کے وقت کھلا کرتا تھا۔ کہتے کہ سب سے پہلا فرد جو امیر المومنین کے حرم میں آتا تھا وہ حرم کا متولی نہیں مقدس اردبیلی ہوا کرتے تھے، اور جب آتے تھے تو بند تالا کھل جایا کرتا تھا۔ مقدس کو اس تالے کو کھولنے کے لیے کسی چابی والے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اس قدر اپنی زندگی میں پروردگار عالم کی عبادت اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی تھی کہ خدا نے یہ مقام دیا۔ مقدس جب امیر المومنین کے حرم میں جاتے تھے، جب کبھی کوئی مشکل آتی تھی تو آپ نے بھی عریضہ لکھا ہوگا۔ عریضہ جانتے ہیں کہ زمانے کے امام کی خدمت میں اپنی مشکل کو تحریر کر کے بھیجنا۔ ویسے تو آپ جب بھی قبلہ رخ ہو کے اپنے زمانے کے امام کو پکارے تو آپ کی پکار آپ کا وقت کا امام سنتا ہے۔ اگلی گفتگو میں کل انشاءاللہ کچھ فرائض امام کی جانب سے اور کچھ فرائض امام کو ماننے والے کی جانب سے بیان کیے جائیں گے کہ ہمارا کیا حق ہے امام پر اور امام کا کیا حق ہے ہم پر۔ عزیزان محترم، ایک حق ہر زمانے کے امام کا یہ ہے کہ ان کا چاہنے والا جب کسی مشکل میں انہیں پکارے تو وہ اس کی مدد کو آئے۔ ہر دور کا امام مشکل کشا ہے، ہر دور کا امام۔ لہٰذا جب مقدس اپنی مشکل میں امیر کائنات کے پاس جاتے تھے، اپنا سوال لکھ کر زری میں ڈالتے تھے، جواب لکھ کر واپس آیا کرتا تھا۔ یہ مقدس کا مقام تھا۔ مگر ایک مرتبہ مقدس کے لیے جواب جو لکھ کر آیا، اس نے مقدس کو ہلا دیا۔ جواب یہ آیا کہ تمہارا بھی زمانے کا ایک امام ہے، تم ہمارے پاس آؤ گے ہم بھی تمہاری مشکل کشائی کریں گے، 11 کے 11 امام تمہاری مشکل کشائی کریں گے، لیکن جب تمہارے اپنے زمانے کا امام زندہ ہے تو کیوں نہیں ان سے جا کے اپنی مشکل کو عرض کرتے ہو، وہ تڑپ کر تمہاری بات کو سننے کے لیے منتظر رہتا ہے۔ مقدس نے سنا، دل پر ایک بوجھ سا ہوا، جواب نہیں ملا، اور اس بات کا احساس ہوا کہ اپنے زمانے کے امام کو کہاں جا کے تلاش کروں۔ کہا مولا آپ کی قبر تو موجود ہے، آپ کی قبر پہ آ جاتا ہوں، اپنی مشکل کو پیش کر دیتا ہوں، مگر اپنے زمانے کے امام کو کہاں یاد کروں، وہ کہاں ہوں گے اس وقت؟ جو ہم دعائے ندبہ میں بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، ابھی رضوا ابھی زیت ہوا، کس مقام پہ جا کے اپنے زمانے کے امام کو تلاش کریں؟ بس ایک مرتبہ کہا کہ اس وقت مسجد کوفہ میں محراب امیر المومنین موجود ہے۔ مقدس چلے، مقدس کا شاگرد جو اس واقعے کو دیکھ رہا تھا کہتا ہے میں مقدس کے پیچھے پیچھے چلا اور مقدس مسجد کوفہ میں پہنچے۔ مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے محراب کی جانب دیکھا، ایک شخص نظر آیا کہ جس کی پشت مقدس کی جانب تھی، جس کے بارے میں خبر مولا کائنات دے چکے تھے کہ زمانے کے امام۔ قریب گئے، زیارت نہیں ہوئی، پشت امام کی جانب سے کھڑے ہو کر کہا کہ السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ جواب آیا وعلیکہ السلام یا مقدس۔ ایک جملہ کہا مقدس نے، دیکھیں یہ جملہ ہے ہمارے لیے آج کا ایک اختتامی جملہ کہ جسے ہمیں اپنے پلو باندھ لینا ہے اور واقعی زندگی بھر اس پیغام کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں، اپنی مشکل میں، اپنی خوشی میں اپنے زمانے کے امام کو شریک کر پاتے ہیں؟ دیکھیں یہ دعائے ندبہ پڑھنا بہت اہم ہے، دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھنا بہت اہم ہے، دعائے فرج پڑھنا بہت اہم ہے۔ کل اعمال میں آپ نے سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھی، نماز استغاثہ پڑھی، مگر یہ چند وقتوں کے لیے اپنے امام کو خاص طریقے سے یاد کرنا ہے۔ مگر امام کے اسی طریقے سے یاد رہنا چاہیے؟ کہتے مرحوم علی قاضی طباطبائی کے پاس اس دور کے سارے بزرگ علماء جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں مگر وہ کیفیت ہم میں نہیں آ پاتی۔ سنا ہے کہ ہر چاہنے والا جسے چاہتا ہے اس کا دیدار کر لیتا ہے، مگر ہم نے تو اپنے زمانے کے امام کا دیدار نہیں کیا۔ تو علی قاضی طباطبائی نے عجیب جملہ کہا میں اسے 12ویں امام کا شیعہ نہیں تسلیم کرتا کہ جس نے اپنے امام کا دیدار نہ کیا ہو۔
کیسے ممکن ہے کہ ایک چاہنے والا ہو، شدت چاہت موجود ہو، اور کہے کہ میں نے اپنے زمانے کے امام کا دیدار نہیں کیا؟ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سبھی نے امام کو نہیں دیکھا تھا. کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم امام کے چاہنے اور ماننے والے نہیں ہیں. مرحوم علی قاضی نے کہا اچھا سمجھنا چاہتے ہو کہ چاہت کسے کہتے، تڑپ کسے کہتے؟ کہا کہ کام کرنا، آج رات جانا جو کچھ بھی کھانے والے ہو اس پر تھوڑا نمک زیادہ رکھنا. جب شدت نمک ہوا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پیاس بہت شدید لگتی ہے. اور دیکھو پانی پیے بغیر سو جانا، پانی مت پینا. صبح تمہارے اپنے امام زمانہ سے ملاقات کا راز کھل جائے گا. سب خوش ہو گئے کہ شاید یہ کوئی ٹوٹکا ہے، کوئی وظیفہ ہے، لہٰذا اس پہ عمل کریں گے. آپ نے عمل نہیں کرنا، واقعہ پورا سننا ہے تو بات سمجھ میں آئے گی. تو ایک مرتبہ سب نے جا کر کھانے میں نمک کو تیز رکھا، اور جسے تیز کہنا چاہیے اتنا تیز کی جس کی وجہ سے پیاس کی شدت محسوس ہونے لگی. کھانا روک دیا مگر پانی نہیں پیا. منع کیا تھا مرحوم علی قاضی نے، جن کی قبر وادی السلام میں موجود ہے. بس ایک مرتبہ سو گئے، صبح اٹھے اس شوق کے ساتھ کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہوگی. کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. اگلے دن پھر پہنچے مرحوم علی قاضی کی خدمت. کہا آپ نے جو بتایا ہم سب نے وہ کیا، مگر ہم میں سے کسی کی ملاقات نہیں. کہا تم سمجھے نہیں. تم جب اس طرح کا تیز نمک کھانے والا کھانا سو گئے کھا کر تو تم نے کیا دیکھا؟ خواب میں کیا نظر آیا؟ کہ پانی نظر آیا. کسی نے کہا پانی کا دریا نظر آیا، کسی نے کہا پانی کا کوزہ نظر آیا، کسی نے کہا کنواں نظر آیا. کہ بس سمجھ گئے جس چیز کی شدت سے تڑپ ہوتی ہے، شدت سے احساس ہوتا ہے، انسان خواب میں اسی کو دیکھا کرتا ہے. اتنی شدت سے کیا تمہیں اپنے زمانے کے امام کا احساس ہے؟ کیا تم اپنی ہر خوشی میں ان کے نہ ہونے کا غم مناتے ہو؟ کیا اپنے ہر غم میں انہیں پکارتے ہوئے نظر آتے ہو؟ کیا تم اپنی ہر خوشی کی محفل میں اس بات کی تمنا رکھتے ہو کہ کاش میرا زمانے کا امام بھی ہوتا؟ کیا اپنے ہر کھانے کے اختتام پہ کہتے ہو کاش کہ میرے اس کھانے میرا زمانے کا امام بھی میرے ساتھ شریک ہوتا؟ اگر یہ تڑپ ہوگی، اپنے ہر کام میں اپنے زمانے کے امام کو اپنے ساتھ رکھو گے تو یقیناً تمہارے امام کا دیدار ضرور نصیب ہوگا. مقدس اربیلی نے جملہ کہا کہ مولا میں آپ کی خدمت میں آ گیا. جملہ کیا کہا؟ مقدس اربیلی کی خدمت، امام کی خدمت میں پہنچے، سلام کیا اور کہا کہ مولا میں آپ کی خدمت میں آ گیا. کہ مقدس یہ مت کہو کہ آ گیا، بھجوائے گئے ہو. بہت درد تھا امام کے اس جملے میں. آئے نہیں ہو، بھجوائے گئے ہو. مقدس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور مقدس نے ایک بات کہی، سچ کہا مولا آپ نے، مگر میں کب جانتا تھا کہ آپ کہاں ہوں گے؟ امام نے فرمایا کب ہم کسی جگہ کے لیے تمہارے آنے کے لیے محتاج ہیں؟ تم خالی ہمیں خلوص نیت سے پکار کے تو دیکھو اور محسوس تو کرو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ تمہارے محسوس کرنے پر ہے، یہ تمہارے خلوص سے پکارنے کے اوپر ہے. جتنے خلوص سے اب یا علی مدد کہتے ہیں، جسے یقین ہوتا ہے وہ یا علی مدد بعد میں کہتا ہے، مشکل کو پہلے حل ہوتا ہوا دیکھتا ہے. بس اسی طریقے سے اگر خلوص سے اپنے زمانے کے امام کو پکاریں گے تو آپ کا پکارنا نہیں ہوگا، آپ کا زمانے کا امام آپ کے ساتھ ہوگا.